بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2916۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 صاع جو کی عوض رکھی ہوئی تھی۔ 2917۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بخیل کی اور زکوٰۃ دینے والے سخی کی مثال ان دو آدمیوں جیسی ہے جنہوں نے لوہے کے کرتے پہن رکھے ہوں جبکہ ان دونوں کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوں۔ زکوٰۃ دینے والا سخی جب بھی زکوٰۃ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کرتا اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ زمین پر گھسٹنے کی وجہ سے اس کے نشانات کو مٹا دیتا ہے، لیکن جب بخیل کا صدقہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کی زرہ ایک ایک حلقہ بدن پر تنگ ہو کر اس طرح سکڑ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ گردن سے جڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ آدمی اس کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن وہ کھلتا نہیں۔ 2919۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو خارش کی وجہ سے ریشمی قمیض پہننے کی اجازت دی۔ زبیر بن عوام اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمیر بن اسود انسی نے بیان کیا، وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ ان کا قیام ساحل حمص پر ان کے اپنے ہی مکان میں ہوا اور ان کی بیوی حضرت ام حرام بھی ان کے ساتھ تھیں۔ عمیر نے کہا، ہم سے حضرت ام حرام نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، میری امت میں سب سے پہلے جو لوگ بحری جنگ لڑیں گے ان کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں؟ آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ حضرت ام حرام کہتی ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے پہلے جو لوگ کیسر روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ پر حملہ ور ہوں گے وہ مغفرت یافتہ ہیں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں بھی ان لوگوں میں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ 2925۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہودیوں سے جنگ کرو گے یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو اسے پتھر بول کر کہے گا، اللہ کے بندے یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ صحیح بخاری 2926۔ دو ہزار 927۔ بلا شبہ قیامت کی علامات میں سے ہے، تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے جو بالوں والے جوتے پہنتے ہوں گے، اور بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی ہے کہ تم چوڑے چہرے والے لوگوں سے جنگ کرو گے گویا ان کے چہرے چوڑی ڈھالیں ہیں۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ترکوں سے جنگ کرو گے جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی، چہرے سرخ اور ناک چپٹی ہوگی گویا ان کے چہرے چمڑے چڑی ہوئی ڈالوں کی طرح چوڑے چوڑے تابتے ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ کرو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے روز
क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी हत्ता कि तुम ऐसी कौम से जंग करोगे जिनके चेहरे चौड़ी चौड़ी ढालों की तरह होंगे। ये मेरे ख्याल में मंगोलों के बारे में ये बात हो रही है। वो अल्लाह वाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर फरमाया, अल्लाह ताला इन कबाइल मुशरिकीन के घर और कब्रें आग से भर दे कि इन्होंने हमें सलात वुस्ता यानी असर की नमाज से रोका यहाँ तक कि सूरज ग़रूब हो गया। 2933 हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा से रवायत है, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग अज़ाब के दिन मुशरिकीन के ख़िलाफ़ ये बद्दुआ की थी, ऐ अल्लाह किताब को नाज़िल करने वाले, जल्द हिसाब लेने वाले, ऐ अल्लाह इन काफ़िरों के लश्करों को शिकस्त दे, उन्हें हज़ीमत से दो चार कर दे और इनके पाँव मैदान से उखाड़ दे। अबू जहल बिन हिशाम, उतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उबई बिन खल्फ, उकबा बिन अबी मुईत, ये मलऊन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उजड़ी फेंकी थी। उकबा बिन मुईत ने के लिए बद्दुआ फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि बदर के इन सब को बदर के कुएं, गंदे कुएं मकतूल देखा था मैंने। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, कुछ यहूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे कि आप पर मौत आए। मैंने यह सुनकर इन पर लानत की तो आपने फरमाया, तुझे क्या हो गया है? मैंने अर्ज़ किया, आपने नहीं सुना जो उन्होंने कहा? आपने फरमाया, क्या तूने वो नहीं सुना जो मैंने कहा कि तुम पर भी हो? तो फ़ैल इब्न अम्र दौसी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर है, साहबी रसूल है, तो उन्होंने अपनी कौम को जाके दावत दी, उन्होंने कबूल ना की। तो आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि उनके लिए बर्बादी की दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया, फरमाया, ए अल्लाह, कबीला दोस्त को हिदायत नसीब फरमा और इन्हें हक की जानब ले आ। और यही हुआ, दुआ कबूल हुई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायरों को ख़त लिखने का इरादा किया तो आपसे कहा गया कि वो मोहर के बगैर ख़त नहीं पढ़ते। चुनांचे आपने एक चांदी की अंगूठी बनवाई, गोया अब भी आपके दस्त मुबारक की इसकी चमक देख रहा हूँ। इस अंगूठी पर मुहम्मद रसूलुल्लाह कुंदा यानी लिखा हुआ था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बताया, उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दावती ख़त शाह ईरान किसरा को भेजा। आपने कासिद को हुक्म दिया कि वो इस ख़त को बहरीन के गवर्नर तक पहुँचाए। वो बहरीन के गवर्नर इसे किसरा के दरबार में पहुँचा देगा। जब किसरा ने मकतूब पढ़ा तो इसे टुकड़े टुकड़े कर डाला। रावी कहता है, मेरे ख्याल के मुताबिक हज़रत सईद बिन मुसैयब ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ईरानियों पर बद्दुआ की। जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त टुकड़े टुकड़े कर दिया, आपने फरमाया, ऐ अल्लाह इनको ये उनके लिए बद्दुआ की कि ईरानी पारा पारा हो जाए। हुआ भी यही, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। हज़रत दहिया कल्बी को शाह रोम के पास भेजा था 2940। और याद रहे, ये दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला वो है जिनकी शक्ल में अक्सर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आया करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और दहिया कल्बी ही की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे जब उन्होंने कहा, आपने ज़िरा उतार दिए लेकिन हमने हथियार नहीं उतारे। हज़रत अबू सुफियान जब इस्लाम ले आए तो बाद में कहते हैं कि मेरा दिल किया था कि मैं झूठ की मिलावट करूं। जब वो शाह रोम ने उनसे पूछा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो लेकर वो झूठ ना बोल सके। सही बुखारी
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر چڑھائی کرتے اس وقت تک حملہ نہ کرتے جب تک صبح نہ ہوتی، جب صبح ہو جاتی اور اذان سن لیتے تو رک جاتے، اور اگر اذان نہ سنتے تو صبح کے بعد حملہ کر دیتے۔ چنانچہ خیبر پر بھی ہم رات ہی کو پہنچے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے ان کے بیٹے عبداللہ نے بیان کیا اور حضرت کعب کے نبینا ہونے کے بعد ان کے دوسرے بیٹوں میں سے بھی وہی عبداللہ انہیں راستے میں لے کر چلتے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے والد محترم کعب بن مالک سے سنا، وہ جب تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کا ارادہ کرتے تو کسی دوسرے مقام کی طرف اشارہ کرتے، یعنی یہ راز کی بات ہوتی نا کہ کہاں ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں، یہ نہیں بتاتے تھے۔ 2948 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر جب کسی قوم جنگ کا ارادہ کرتے تو اصل مقام چھپا کر کسی دوسری مقام کی طرف اشارہ کرتے۔ جب آپ غزوہ تبوک کو جانے لگے، چونکہ اس وقت سخت گرمی تھی اور دور دراز کا سفر تھا، جنگلات کا سامنا تھا، کثیر تعداد دشمن سے مقابلہ کرنا تھا، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو صاف صاف بتا دیا تاکہ وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری تیاری کر لیں۔ آپ نے جہاں جانا تھا اس کا صاف صاف اعلان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لشکر کے ساتھ روانہ کیا اور ہم سے فرمایا اگر تم قریش کے فلاں فلاں 2 آدمیوں کو پاؤ تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ آپ نے ان کا نام بھی لیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر جب ہم چلنے لگے تو ہم آپ کے پاس رخصت کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا تھا فلاں فلاں شخص کو آگ میں جلا دینا، مگر آگ سے عذاب تو اللہ ہی دیتا ہے، لہذا تم اگر انہیں گرفتار کرو تو انہیں قتل کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سختی سے ان کو قتل کرنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دوران سفر برچھا مارا تھا، جس سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے پہلے انہیں جلا دینے کا حکم دیا، پھر بعد میں انہیں قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا صلح حدیبیہ کے بعد جب ہم دوسرے سال دوبارہ آئے، ہم میں سے 2 شخص بھی اس درخت کی نشاندہی پر متفق نہ ہو سکے جس کے نیچے ہم نے بیعت کی تھی۔ اس درخت کا چھپ جانا بھی اللہ کی طرف سے رحمت تھا۔ ہم نے حضرت نافع سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کن امور پر بیعت لی تھی؟ کیا موت پر بیعت کی تھی؟ موت پر بیعت نہیں لی تھی بلکہ صبر و استقامت پر بیعت لی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا واقعہ حرہ میں ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے ان سے کہا حضرت حنظلہ کا بیٹا لوگوں سے موت پر بیعت لے رہا ہے، تو حضرت عبداللہ بن زید نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے اس پر بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے خندق کی لڑائی میں انصار کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، یہ بیعت ہمیشہ کے لیے ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا اے اللہ آخرت کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں تو انصار اور مہاجرین کو عزت عطا فرما۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاکرم الانصار والمہاجرہ۔ حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں اور میرا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم ہجرت پر بیعت لے لیں۔ آپ نے فرمایا ہجرت تو مسلمانوں کے لیے ختم ہو چکی ہے،
ہم نے عرض کیا اب آپ ہمیں کس بات پر بیعت لیں گے؟ آپ نے فرمایا اسلام پر استقامت اور جہاد پر گامزن رہنے کی۔ حضرت عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ابو نضر سالم کو خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جہاد کے موقع پر جس دشمن سے مقابلہ ہوا تھا انتظار کیا یہاں تک کہ آفتاب ڈھل گیا۔ حضرت قیس بن سعد جو جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار تھے نے جب حج کا ارادہ کیا تو سر میں کنگھی کی۔ 2975 حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضرت علی غزوہ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ ان کی آنکھوں میں درد تھا۔ وہ فرمانے لگے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ پیچھے رہوں، کیوں کر پیچھے لگے؟ چنانچہ وہ بھی نکل پڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ اس رات کی شام جس کی صبح خیبر فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا یا ایسا شخص جھنڈا پکڑے گا جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، یا فرمایا وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ خیبر فتح کرے گا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ علی آئے جبکہ ہمیں امید نہیں تھی۔ لوگوں نے عرض کیا یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا، پھر ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے خیبر کی فتح نصیب فرمائی۔